رمضان المبارک کی آمد میں آج بھی بہت رحمت اور برکت سب لوگ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پینل پر آج جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنے نسخے بتا کر، کچھ اپنی زندگی کے تجربوں کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے وہ کس مقام تک پہنچے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کا جو خلاصہ ہوتا ہے، جو لوگوں کو دیکھ کر وہ اسیس کرتے ہیں، اس خلاصے کی روشنی کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعارف ہمارے مہمانوں کا۔ میرے دائیں جانب بیٹھی ہیں ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورتی سے گفتگو کرتی ہیں، ہماری بہت ہی پیاری ارم ضیاء صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لفظوں پر کمان رکھتی ہیں، جب بولتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ بولتی جائیں اور وقت تھم جائے، مذہبی گفتگو ہو، دنیاوی گفتگو ہو، یا کسی بھی سوشل ایشو پر بات ہو، بغیر کسی توقف کے ماشاءاللہ ایکسٹمپور بولتی ہیں اور بہت خوبصورت بولتی ہیں، اتھینٹک گفتگو کرتی ہیں اور کتابوں سے پڑھنے کے بعد گفتگو کرتی ہیں، رٹی رٹائی باتوں پر بلیو نہیں کرتی، اس لیے یہ ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہے جی۔ اور میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں، ہماری اس ٹرانسمیشن کی بیک بون ہے، طب نبوی کے نسخوں کے ذریعے انہوں نے ہر عام و خاص کا دل جیتا، اور انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتوں میں تو کسی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، اور اتنی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد، اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جب وہ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز کہاں سے پڑھی اور کس انبیاء کے حوالے سے ریفرنس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت آغا عباس صاحب، کربلائی صاحب، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہمارے آج کے جو خاص مہمان ہیں، ان کے بارے میں اس لیے کچھ زیادہ بولنا چاہوں گی کیونکہ مجھے موقع ملا ہیوسٹن میں جا کر ان کی تمام چیزوں کو خود دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا۔ سٹارٹ کروں گی کہ ایک اچھے بزنس مین تو ہیں ہی، مگر ایک بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے شوہر، بہت اچھے والد، اور ان تمام رشتوں سے بھی بڑھ کر بہت اچھے باس، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے نا، اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تکبر آ جاتا ہے کہ میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر والا رکھا ہے اور نیچے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو میری جانب امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا اکڑا ہوا جاتا ہے، چال میں بھی، انداز میں بھی، بات چیت میں بھی، نظر میں بھی، چہرے پر بھی، مگر مجھے یہ تمام چیزیں اس شخصیت کے اندر نظر نہیں آئیں، کیونکہ میں نے ان سے جڑے تمام رشتوں سے بھی ملاقات کی۔ والد کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ تھی، بیگم بہت آسودگی کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ ان کی جانب بار بار دیکھتی تھی، اور بچے ماں کو چھوڑ کر بار بار باپ کی انگلی پکڑنے کو ترجیح دیتے تھے، اور جتنے ان کے ورکرز تھے گاہے بگاہے میں ان سے پوچھتی رہی کہ آپ کے باس کیسے ہیں، تو ہر ایک نے ایک ہی آواز میں کہا کہ بہترین انسان۔ اور آج یہاں پر آنے کی جو وجہ ہے وہ ہے ان کی اپنی والدہ سے محبت۔ ان کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کی محبت میں وہ کس حد تک جا رہے ہیں اور کس حد تک جانا چاہتے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے شیخانی گروپ کے مالک علی شیخانی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ ساری گفتگو جو تھی، یہ ہمارے سامنے کوئی پرومپٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا اسکرپٹ نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے بولا ہے اپنے الفاظ میں اور اپنے دل کی سچائی اور گہرائی سے بولا ہے تمام شخصیات کے بارے میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ علی صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا گروپ اور اتنی چھوٹی سی عمر، کیسے؟ صرف ایک ہی چیز ہے جو کسی کو بھی آگے بڑھاتی ہے، اگر آپ کو آگے جذبہ ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا کریں اپنے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے، تو کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی چیز کو آگے کرتے ہوئے لے کر گیا ہوں۔ لیکن آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ، اور میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کری تو آپ 33 برس کے ہیں، 35 ایئرز اولڈ۔ 35 برس کی عمر میں آپ نے جتنی اچیومنٹس اپنی زندگی میں حاصل کی ہیں، اور ابھی آپ اس کو کسی اور لیول پر لے جانے کا خواب رکھتے ہیں، جو میں نے ہیوسٹن کی تقریب میں سنا بھی تھا، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگ شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں۔ 15 سال کی قلیل مدت کے اندر اس مقام تک پہنچنا اور عزت کے ساتھ پہنچنا اور جائز طریقوں سے پہنچنا، how it could be possible؟ It is possible کیونکہ کیا ہے
اینڈ جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ اپنے آپ سے آنیسٹ نہیں ہے، اپنے آپ سے ایماندار نہیں ہے، تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو فرسٹ جب میں اسٹارٹ کر رہا تھا بزنس لائک 20 ایئرس بیک 18 ایئرس بیک، تو اس میں ایک ہی تھا کہ میں آل بی آنیسٹ ٹو مائی سیلف، ایمانداری سے کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ اگر میں آگے بڑھ رہا ہوں تو میرے آس پاس کے لوگ بھی آگے بڑھیں. دیٹ واز دا ہول پرپز. اس حساب سے کرتے 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 یہاں تک پہنچے. آپ نے کوشش کی کہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی لے کر چلیں، تو آپ سے ابھی اور بھی بہت سارے سوال میں نے کرنے ہیں، مگر میں آؤں گی ارمزا صاحب آپ کی طرف. جیسے کہ ابھی علی شیخانی صاحب نے بتایا ہے کہ چھوٹی عمر سے یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایمانداری کا راستہ اختیار کیا، اس لیے اتنے پیسے کے باوجود، کامیابی، شہرت، عزت کے باوجود وہ پرسکون بھی ہیں. مگر لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں ہوں بھی تو بے سکونی کا شکار ہیں، نہ ہوں تو بھی بے سکون رہتے ہیں. اس کے اوپر کیسے روشنی ڈالیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو، تمام پینل کو، دیکھنے والوں کو رمضان مبارک. خیر مبارک. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، اور اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری ہر کاوش کو قبول کر سکے، اور جو سوال ہے تو ہمیں سکون عطا کرے اللہ. اور جیسے کہ بھی علی شیخانی کے لیے آپ نے اتنے اچھے الفاظ کہے، تو میں بھی ان کے لیے ڈسکرائب ذرا سے ایک شعر میں کرنا چاہوں گی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. ایسی بات پر مجھے واقع کہ جو زندہ ہے وہی جھکتا ہے، اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. تو اب در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جھک سکتا ہے نا تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اکڑا ہوا ہوں، میری گردن اونچی ہے تو میں طاقتور ہوں. وہ طاقتور نہیں ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ اگر میں نے کسی سے میٹھا بول دیا، میں کسی کے آگے جھک گیا، میں نے کسی سے معافی مانگ لی اپنی غلطی کی، تو میری عزت کم ہو جائے گی. وہ سب سے زیادہ خوف اور ہراس میں مبتلا شخص ہے، اس لیے وہ بے سکون ہے. اب وہ شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آلریڈی کمتر ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پہننے کو نہیں ہے، وہ بھی بے سکون ہے. وہ اس لیے بے سکون ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اس سے جو بہتر ہے ان کو دیکھ کر وہ بے دیکھ ہی سکون نہیں ہو رہا. جاتا. کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی نعمت دکھے گی، کہ اللہ کی نعمت نظر آ جائے گی کہ اللہ نے تمہیں کہاں رکھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ سکون پانے کا ایک بہت آسان سا ذریعہ یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے. انسان اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اچھے کھانے کھاتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ سکون نہیں حاصل کر پاتے، پیسے سے سکون نہیں ملتا. اس کے بارے میں آپ اپنے نسخوں کی روشنی میں کیا نسخہ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے تمام سننے والوں کو تبرکاً سلام. سب کو سلامتی کی دعا ہے اور سب کے لیے بہت محبتیں ہیں. بہت شکریہ. اور ماہ رمضان مبارک پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہاں تک سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اچھا، اب ریما آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ کا سوال ہے کہ انسان سکون حاصل نہیں کر پاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور یہ جو روزے ہیں ماہ رمضان کے، آپ یقین جانیے کہ پورے سال 11 مہینے کھاتے ہیں. ایک مہینہ جو یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں یہ بیمہ ہے انسان کا، انسان کی انشورنس ہے کہ آئندہ 11 مہینے پھر آپ بہترین طریقے سے کھا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی بیماری کے بغیر. کیونکہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے فری آف کاسٹ ہے، یہ اللہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو. اچھا، اللہ جو فری آف کاسٹ یہ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، یہ کیا صرف جسم کو دے رہا ہے؟ نہیں، جسم کے علاوہ یہ روح کو بھی دے رہا ہے. بظاہر ہمیں نقاہت نظر آتی ہے کہ روزہ رکھ لیں گے تو نقاہت ہو جائے گی، چکر آئیں گے، چل نہیں سکتے ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ہم یہ صرف سوچیں کہ اس کا آرڈر ہے اور اس کا آرڈر صرف ہمارے نفع میں ہے،
وہ ہماری روح کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے, جسم کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے, ہماری اس دنیا میں بھی ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. وہ بینیفٹس, رحمتیں, برکتیں, مغفرتیں, سب کچھ اس میں عطا کر رہا ہے. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو, اس میں فائدہ تمہارا ہے کہ تم یہ 10, 12, 11 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لو. جتنی بھی چربی, جتنے بھی فاسد مادے آپ کے جسم میں 11 مہینے کھا کے جمع ہو گئے, اس کو آپ دور کر لیں. بآسانی شفا ملتی ہے روزوں کے ذریعے. آپ نے کہا کہ روزوں کے ذریعے ہم تمام ایسی بیماریوں کو, تکلیفوں کو دور کرتے ہیں, اور میں اب علی شیخانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ایسا کون سا طریقہ کار اختیار کیا کہ آپ کے تمام ورکرز آپ کے قریب ہوتے چلے گئے, آپ کے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, ان کا دل جیتنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز معذرت چاہتی ہوں, بہت سارے ایسے لوگ جو نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے, مگر ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے ورکرز کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے آپ ان کو یہ میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے جو ہے, جب آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جب آپ کو اس بات کو مانتے ہو کہ میرے اللہ نے ہم سب کو سیم ہی بنایا ہے, جب میرے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا, تو آپ اور میں کیسے بیٹھ کے پیسوں کے حساب سے ہم بول سکتے ہیں کون سے نیچے طبقہ ہے, کون سا اوپر طبقہ ہے, کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک کاروبار یہ دیا ہے یا پھر آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے, تو آپ اپنے نیچے والے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو. تو یہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اچھا, اسی میں بتائیے کہ اگر کسی ورکر نے دھوکہ دے دیا ہو, چیٹ کر دیا ہو, یا آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس سے یہ ایکسپیکٹیشنز لگائی تھیں مگر اس نے مجھے ڈچ کر دیا, تو اس وقت آپ کا کیا ایک دم ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس وقت یہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں اپنے غصے پر بھی, اور اس کے ساتھ آپ کا کیا لہجہ ہوگا اور کیا انداز ہوگا؟ آپ کے ماتحت آپ سے اتنا خوش کیوں ہیں اور کیسے رہتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سیکرٹ کیا ہے, ہم سے شیئر کریں. وہ ابھی بریک پر آغا بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی مجھے کہ جب کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ لڑکے میں خوبی ضرور دیکھیں کہ اس کا اپنے ورکرز کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے. اگر تو وہ محبت سے بات کرتا ہے تو وہ آپ کی بیٹی کو بھی خوش رکھے گا, اگر وہ ان سے ڈانٹ کر بات کرتا ہے تو پھر سوچ کر رشتہ کیجیے گا. تو یہ میں نے کلو ان سے لیا اور یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی. جی علی, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ماشاءاللہ پراؤڈلی آئی ایم سیئنگ کہ آپ میرے خیال میں ہیوسٹن کے اندر کچھ چند ایک پاکستانیوں میں سے ہیں جو پولیس آفیسر بھی ہیں. That's correct. اور وہاں کی پولیس کے اندر آپ بہت ذمہ داری سے اور بہت ایمانداری سے ایک آفیسر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو اتنی ساری خوبیاں, اتنی ساری ذمہ داریاں, اور پھر اتنا ہمبل ہونا, اتنی محبت سے تمام لوگوں کے ساتھ بات کرنا, کیسے ہمیں بتائیں پلیز. بالکل, ہمبل سے دیکھیں, جب بزنس پرسنالٹی کے حساب سے آپ کو ہمبل ہونا ضروری ہے, آپ کو ڈیلی بیسس پہ ہمبل ہونا ضروری ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن کے ساتھ, ان کے شوہروں کے ساتھ وغیرہ. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ نے غرور دکھانا ہے آپ کا زوال شروع ہوتا ہے. تو میری والدہ مرحومہ بہت اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی بیٹا دنیا میں جس بھی لیول پہ پہنچو غرور مت کرنا, کیونکہ اگر میرے اللہ کو ایک بات آپ کی خراب لگ گئی تو سب کچھ کیسے ختم ہوگا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہ چیز سے میں ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں. اور میری والدہ کا انتقال ہوا اس میں لائک لاسٹ 2 ایئرس پہلے ہوا تھا. جب اس 2 سالوں کے اندر میں کوئی 400 مرتبہ قبرستان گیا ہوں, گو ایوری ڈے رائٹ. تو جب میں ڈیلی بیسس جاتا ہوں تو وہ قبرستان میرے سامنے جو بنجر تھے آج بھر گئے, تو اینڈ تو وہی ہے نا. تو اگر میں نے یہاں پر غرور دکھانا ہے یا پھر میں نے دکھانا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو مجھے جانا تو وہیں ہے نا. تو جو ٹائم ہے اور جو جوانی کا ٹائم ہے, جو ٹائم بڑھ رہا ہے, اگر اس ٹائم کے اندر اگر میں ہمبل لے کر کام کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں, کیوں میں غصہ کروں, کیوں چلاؤں. ہاں لوگ جھوٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں, وہ سب چیز اپنی جگہ چلتی ہیں. کیس بائی کیس کا سین ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ میں کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, ایسا بھی نہیں ہوتا ہے, پر پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بہتر کر سکوں. تو آپ بہت ہی خوبصورتی سے تمام رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے اپنی ذات کے اندر اپنی خامیوں پر قابو پایا,
بالکل کہ آپ تکبر میں مبتلا نہ ہوں, آپ غصے میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ کو اللہ نے پاور عطا کی ہے, آپ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. بالکل تو بالکل اس حوالے سے میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے پوچھوں گی, جی. لیکن اس بابا بلے شاہ کا تو کلام نہیں, لیکن ایک پنجابی کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ میٹھا میوا بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے, صبر بیری دا ویک محمد نیکیاں کر دی جاوے. ارم صاحبہ, بھی آپ نے علی شیخانی صاحب کی گفتگو سنی, 35 سال کا نوجوان لڑکا اور باپ بھی ہے, 2 بچوں کا, بیٹا بھی ہے, اتنے بڑے بزنس کو لے کر چل رہا ہے اور پاکستان کا نام دوسرے ممالک میں ایک ایماندار بزنس مین کے طور پر روشن کر رہا ہے اور ایک آنیسٹ شیرف کے طور پر بھی, پولیس آفیسر کے طور پر بھی. تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ریزن ہے کہ لوگ تو اپنے ملک میں رہ کر ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے, یہ ملک سے باہر جا کر نہ صرف اپنوں کا, اپنے خاندان کا, بلکہ ملک کے احترام کا بھی خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ ریما جی, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہترین تربیت ہے اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ ان کے پیرنٹس کو جاتا ہے, کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کی شخصیت کو کرافٹ کرتے ہیں اور ایک اچھائی اس کے اندر ڈالتے ہیں. تو جب وہ پودا نکلتا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوتا ہے, جب ہم نے اس کی آبیاری ایسی کی ہوتی ہے, اس کی جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی ہوائیں اس کو ہلا نہیں پاتی, اس کو توڑ نہیں پاتی. کیونکہ دیکھیں, ایک درخت جب اس پہ بہت زیادہ پھل لگ جاتے ہیں اور انسان جسے بہت زیادہ مل جاتا ہے, تو جب وہ پھل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اس پہ پتھر مارنے لگتے ہیں. اور انسان اگر بہت اونچے رتبے پہ پہنچ جائے اور اس کے اندر انا آ جائے, غرور آ جائے, تکبر آ جائے, تو وہ اپنوں سے دور ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر میں دوسری بات یہ کہوں گی, ہر شخص کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف جانماز پہ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. عبادت میٹھی زبان, اعلیٰ اخلاق اور اچھے رویوں سے بھی ہوتی ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جو میرے رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرے بندوں کے کام آؤ, کیونکہ ہم سب اللہ کے عیال ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے سجدہ کرتے ہو, میرے جس کو پیدا کیا اس کی تو خبرگیری کر لو, اس کو تو دیکھ لو, اس کے ساتھ تو میٹھے ہو جاؤ, اس کے لیے اپنا دل کھول دو, میں تمہارے لیے اپنی دنیا کھول دوں گا. تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ میں غلطی کر دو گے, تھوڑی غفلت کر لو گے تو معافی ہے, مگر حقوق اللہ میں غفلت کرو گے تو معافی نہیں ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بہت دیا تو بہت بہت بڑے طریقے سے افطار کا انتظام کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں نیکیاں بانٹتے ہیں, مگر کچھ ایسے لوگ جن کی اتنی استطاعت نہ ہو, اتنی ان کے پاس ان کی حیثیت نہ ہو کہ اپنے گھر کو بڑی مشکل سے پورا کر رہے ہو, مگر دل چاہ رہا ہو کہ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کا اجر ہزاروں گنا بڑھ کر ملے گا, لاکھوں گنا بڑھ کر ملے گا, تو وہ کون سی ایسی نیکیاں کریں کہ ان کو اجر بھی ملے اور ان کا دل بھی مطمئن ہو جائے؟ ریما جی دیکھیں, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, پہلی بات یہ کہ جو لوگ بہت بڑے بڑے دسترخوان سجا رہے ہیں, اگر اس میں ریاکاری ہے تو وہ کچھ نہیں حاصل کر رہے. کیونکہ سرکار علیہ السلام کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں. آپ نے فرمایا تمہاری ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, اگر تم کسی کو ایک گلاس پانی پلا دو گے تو وہ بھی نیکی ہے. تو نیکی, یہ مہینہ تو میں کہتی ہوں ہماری زندگیوں کے بونس کا مہینہ ہے. جیسے کہ آغا بھائی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے, تو دیکھیں فرض 70 گنا بڑھ رہا ہے, نفل فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو مینس دیٹ ایوری مومنٹ آف دس منتھ از اے مومنٹ وین یو کین ارن سم تھنگ. یہ مہینہ خالی نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سجدے میں جانے سے پہلے ان لوگوں سے معافی ضرور مانگ لیں جن کی زندگیوں کو آپ نے اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے, چاہے وہ آپ کے سب آرڈینیٹس ہوں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہو, چاہے وہ آپ کے والدین ہوں. تو سب سے پہلے, کیونکہ دیکھیں جسم جو ہے نا وہ کثیف ہے اور روح لطیف ہے. جسم کو چاہیے ہوتا ہے کھانا پینا, روح کو چاہیے ہوتی ہے بھوک. اللہ اس مہینے میں دونوں کو سنوارتا ہے, آپ کو کھلا کے بھی سنوارتا ہے اور آپ کو بھوکا رکھ کے بھی سنوارتا ہے. تو جو شخص چاہتا ہے کہ میں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں, ایک تو یہ کہ کسی کا درد سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر اس درد کی دوا بننے کی کوشش. کیا خوبصورت بات کی, درد کی دوا. تو میں آغا بھائی آپ سے پوچھوں گی کہ کچھ لوگ
روزہ رکھتے ہیں جی ہاں، مگر ان کا ایکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا جو اس ماہ مبارک میں ہونا چاہیے، تو کیا وہ فاقے میں ہم اس کو گردانیں گے؟ تو روزے اور فاقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت پیارا سوال یہ کیا ہے کہ روزے میں اور فاقے میں کیا فرق ہے. اگر میں یہ اس کی مثال ایک پیش کروں کہ اگر یہاں سے کوئی چھپ کر بیرون ملک جا رہا ہے ان لیگل، پہنچتا وہ بھی ہے، اور ایک لیگلی جاتا ہے وہ پہنچتا ہے شان و شوکت کے ساتھ، بغیر خوف و خطر کے ساتھ، اور جو ان لیگل جاتا ہے وہ خوف و خطر کے اندر پہنچتا ہے، ڈرتا اور کئی سہمتا دفعہ ہوا اپنی پہنچتا ہے. جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جان سے بھی جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس روزے کا ثواب یہ دوں گا کہ تم جو رمضان میں، ماہ رمضان میں سانس لے رہے ہو، روزے کی حالت میں وہ تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور جو آپ سو رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی معمولی نیکی ہرگز نہیں ہے، اس کا لاکھوں گنا ثواب ہے جو اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا. اگر آپ نے کوئی ایسی نیکی کر دی، کسی کو اچھا مشورہ بھی دے دیا، آپ کے لبوں سے محبت کے ساتھ رسول خدا کا نام نامی نکل گیا، وہ بھی بہت بڑی نیکی. اور سامنے سے اگر کسی نے، جیسے میری بہن نے یوں کر کے داد دی، تو اگر آپ نے کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے پھر اس کا دل خوش نہیں کیا، تم نے میرا دل خوش کیا. تو رسول خدا کا دل خوش کرنے کے موقع یہاں پر بھرے پڑے ہیں اس ماہ رمضان میں. جگہ جگہ نیکیوں کے موقع ہیں، آپ کیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، افطار کرائیے، انبیاء اور صالحین کے ثواب کے برابر ثواب کمائیے. بہت بڑا ثواب ہے غریبوں کو افطار کرانا. ہم جیسے گناہ گاروں کو جی یہ ہاں. موقع مل رہا ہے. غریب کو کپڑا پہنانا، اس کو عید پر کپڑے کا اہتمام کیجئے، اس کے بچوں کے لیے آئندہ کے لیے عیدی کا انتظام کیجئے، اس کے گھر کے بوڑھوں کے لیے انتظام کیجئے. آپ نے کہا کہ دوسروں کے لیے اہتمام کرو، انتظام کرو، تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ سعادت دی ہے کہ آپ دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ موٹیویشن آپ کو اپنی والدہ سے ملی؟ بالکل. آپ ان کے نام سے چیریٹی آپ نے شروع جی. کیا، اس کے بارے میں بتائیے. 2019 کے اندر شمیم شیخانی فاؤنڈیشن ہوئی تھی امریکہ کے اندر. تو فاؤنڈیشن کا پورا کام ہی یہ ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کا بھلا کرنا. لیکن جیسے کہ وہاں پر ہیوسٹن کے اندر ابھی سیکنڈ برانچ کھلی ہے شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کی، جو ہزاروں کے حساب سے ڈیلی کے اوپر افطاری بانٹی جا رہی ہے. پچھلے سال بھی بانٹی گئی تھی، اس سال بھی بانٹی گئی. اس سال بھی ایکسپیکٹنگ 50,000 سے زیادہ باکسز وغیرہ، کیونکہ آپ کہیں پر بھی ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، غربت تو ہے بے شک. اور اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر تو ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جو بھی کر سکو، جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی صاحب نے، آپ عیدی کا انتظام کریں، یا پھر آپ کسی کے کپڑوں کا انتظام کر دیں ان کے عید کے لیے، یا پھر ان کو کچھ کھانا بل روزے رمضان کے اندر. ویسے ہی جب آپ روزہ رکھتے ہو اور ثواب کی کوشش کرتے ہو، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہاں پر پاکستان میں بھی ہم کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اگر تھوڑا سا نکال کے دے دو گے تو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اور بہتر ہوگا. اس میں اور برکت پڑ جائے گی. اچھا یہ بتائیے علی شیخانی صاحب کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی ورکر پر آپ کو غلط ڈاؤٹ ہو گیا ہو اور آپ نے اس کو فائر کر دیا ہو، اور پھر آپ کو احساس ہوا ہو کہ نہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو کیا آگے بڑھ کر آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی یا اس کو منا لیا، یا اس پلٹ کے کہا کہ اچھا چلو ایک بات کسی کو نہیں پتا، میں نے اس کو فائر کر دیا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو اس غلطی اس نے کی نہیں تھی؟ کبھی ایسا ہوا؟ بالکل ایسا ہوا ہے، اور میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اب بالکل سمپل ہے، آپ معافی مانگو اور آگے بڑھو. اگر آپ اپنے ورکر سے معافی مانگ لیتے ہیں؟ یہ ہوا ایک دو مرتبہ ایسا قصہ ہوا ہے کہ سمپل میں نے معافی مانگی ہے، سوری بولا، موو آن. کیونکہ اس کسی اور کو میں کیسے چھپاؤں گا، میرے اللہ سے کیسے چھپاؤں گا، وہ تو سب دیکھ رہا ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کا انعقاد آپ نے امریکہ میں کیا اور وہاں پر آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہیوسٹن میں بھی آپ نے بہت سارے اداروں کو بلا کر ان کے جو سی اوز تھے ان کو آپ نے چیریٹی کے بہت بڑے بڑے چیکس دیے تھے میرے سامنے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ خیال کیسے ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت لاکھوں کی تعداد میں ایسے مستحقین ہیں
تو یہاں پر بھی میں اس نیکی کو لے کر آؤں اور اس سے مستفید ہونے کی کوشش یہاں پر بھی پچھلے آئی تھنک 13 سالوں سے یہاں پر کام چل رہا ہے. والدہ مرحومہ کی جو لیگیسی جو انہوں نے اسٹارٹ کی تھی اس کو میں کنٹینیو کرنے کی کوشش میں ہوں. تو ابھی بھی کراچی کے اندر ہوں تو بہت ساری چیزیں کری ہیں. لاسٹ ویک 2 ویکس اسی میں بزی تھا میں. اور جیسے کہ پاکستان یہی ہماری گراس روٹ ہے, میں یہاں سے ہی ہوں. یا کہیں پر بھی جاؤں گا کہوں گا تو کہیں گے تو میں پاکستانی ہوں نا, رائٹ. تو یہ میرا ملک ہے. اگر میرے ملک کو میری ضرورت ہے, میرے ملک میں کچھ کر سکتا ہوں تو بالکل کروں گا. تو اور کر رہا ہوں. لاسٹ آئی تھنک 5-6 ڈیز سے ہم لوگ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں, لائک لوگوں کو راشن دینا وغیرہ. تو جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, جتنا بھی کر سکیں ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے غریبوں کے لیے, فیملیز کے لیے, جو بھی کر سکتے ہیں میں کوشش میں ہوں, میں کر رہا ہوں. بہت اچھی بات انہوں نے کہا یہ کوشش کریں. تو ارم صاحبہ مجھے آپ بتائیے کہ جو لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوں اور ان کو بھی کسی نہ کسی انداز سے جو کوشش نہیں کر رہے ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسی کوشش کرنے والوں کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ شہر طلسمات ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ شہر طلسمات ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس. تو یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی, اچھائی کبھی مرتی نہیں ہے. اچھائی کا پودا اتنا پنپتا ہے کہ اس کے نیچے پھر نسلیں سانس لیتی ہیں, دوسری نسلیں جوان ہوتی ہیں, اور اچھائی کا اثر انسان کے زندگی سے جانے کے بعد بھی رہتا ہے. دیکھیں لوگ نا اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی, اپنے نام پہ زیادہ کام کرتے ہیں. نام سے زیادہ انسان کو چاہیے وہ اپنی شخصیت پہ کام کرے, کیونکہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے, شخصیت ساری زندگی زندہ رہتی ہے, موجود رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم صرف اپنے کام سے, خاموشی سے, کیونکہ لوگ راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے, آپ کو ٹوکتے رہیں گے, ڈراتے رہیں گے, یہ مت کرنا. اب جیسے بھائی یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو لوگ بہت بولیں گے پاکستان میں کیوں کر رہے ہو, کتنے فسادات ہیں, کراچی میں کیوں کر رہے ہو, یہاں تو ویسے ہی اتنے چور ہیں, لوگوں نے ہمیں منع کیا کہ مت جائیں پاکستان. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بڑا پیارا ملک ہے, بڑے پیارے لوگ ہیں, اللہ رب العزت کا تحفہ ہے یہ سبز ہلالی پرچم. میں سمجھتی ہوں یہ ہے تو ہم ہیں. اور میں ہمیشہ ریما جی ایک بات کرتی ہوں کہ جو سبز رنگ ہے نا پاکستان کا, میں اس کی نسبت ہمیشہ جوڑتی ہوں گنبد خضرا سے. اور ایک مرتبہ ایک سیمینار میں نے کہا تھا آئی بلیڈ گرین, آئی ایم ناٹ بلیڈنگ ریڈ, آئی بلیڈ گرین بیکاز آئی ہیو اے نسبت ود گنبد خضرا. تو یہ پرچم بھی سبز ہلالی ہے, یہاں کے لوگ بھی بہت پیارے ہیں. نیکی کرنے والے کو چاہیے کہ اپنا راستہ سیدھا رکھ کے اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل رکھے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کر رہا ہوں, وہ کرتا رہے. راستے میں جتنے پتھر آئیں گے وہ اللہ ہٹاتا جائے گا, اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پہ باتیں بنانے والے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں. بے شک خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے کوئی اندیشہ زوال نہ ہو. زوال کی بات سے پوچھوں گی کہ آپ کے علم جو ہے اس کو کبھی زوال نہیں آیا. آقا بھائی میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ گزشتہ 4 سال سے آپ طب نبوی کی روشنی میں جن نسخوں کو بتاتے ہیں, 1 بار 2 بار 1000 بار, 4 سال سے پہلے سے بھی جب سے میں آپ سے میری آپ سے جان پہچان ہوئی, آپ سے وہی ہم سوال پوچھتے ہیں, مگر آپ کا انداز اور آپ کا جواب ہر بار مختلف ہوتا ہے, مگر ہوتا وہی تعلیم کے دائرے میں ہے. یہ کیسے آپ کے علم کو زوال کیوں نہیں آتا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں در آل محمد کا فقیر ہوں. سبحان اللہ. اور جب میں یہاں فلور پہ آن کے بیٹھتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری زبان آپ کے حوالے ہے. تو بس پھر الفاظوں کی آمد جو ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ذکر الہی کیا جائے, ذکر محمد و آل محمد کیا جائے, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ذکر میں شفا رکھی اللہ نے ہمارے ذکر میں شفا رکھی ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس سے آپ کہیں کہ دوا کے طور پہ درود شریف کا ورد با کثرت شروع کر دیجیے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, وہ مریض گریہ و زاری کے ساتھ محمد و آل محمد پہ درود شریف بھیجے اور وہ شفا یاب نہ ہو تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. برکت اس کا ہے. اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے, فرشتے تھک جاتے ہیں اس کا ثواب لکھتے لکھتے. معلوم چلا ایک دفعہ ایک صاحب نے بہت ہی اعلیٰ درجے کے عالم دین تھے, انہوں نے درود بھیجی تو معلوم چلا کہ فرشتوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے جو درود بھیجی ہے 400 سال لگ گیا اس کی ثواب کو لکھنے میں. کیا اچھی باتیں, اچھے عمل, اچھی سوچ, اچھا کام ہمیشہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے. وہ کسی دور میں کسی وقت کوئی بھی کرے اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. یہی خوشبو بکھیرنے آپ یہاں پر آئے ہیں پاکستان کے اندر. مزید آپ کے کیا ارادے ہیں اور کس طرح سے آپ شمیم فاؤنڈیشن کو کسی اور لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ شمیم شیخانی فاؤنڈیشن آف کورس یہ میرے ماں کا نام ہے, تو بہت ہی زیادہ عزت اور کوشش ہے کہ ان کا نام خراب نہ ہو اور جتنا آگے لے جا سکے. فی الحال جو ہے کراچی میں کام چل رہا ہے, امریکہ میں کام ہو رہا ہے, اینڈ لیٹس سی انشاءاللہ ہوپ نیئر فیوچر اگلے رمضان میں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیٹس سی آگے کہاں تک جاتا ہے. انشاءاللہ. اور کوئی ایسی بات جو اپنے تمام دیکھنے والوں سے آپ کہنا چاہیں, کوئی ایسا جملہ کہ آج اگر میں علی شیخانی اتنے گروپ آف انڈسٹریز کا اونر بن کر یہاں بیٹھا ہوں اور ایک زبردست آنیسٹ اور ڈٹرمنٹ شیرف کے طور پر بھی میں اپنے ملک کی لیگیسی کو بہت خوبصورتی سے لے کر چل رہا ہوں, تو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے کہ کوئی ایسا ایک عمل لوگ اختیار کریں کہ وہ اس طرح کی اچیومنٹس اپنی زندگی میں بھی حاصل کر سکیں؟ بالکل. یہ آپ کا کہنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے ایماندار ہونا شروع کر دو. تو اپنے آپ سے کبھی جھوٹ مت بولنا, اور ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کی راہ میں جتنا دو گے کبھی کمی نہیں آئے گی. سو کوشش کرو کہ جتنا ہے اس سے دینے کی کوشش کرو, اور ہمیشہ اللہ اس میں برکت ہی دے گا. That's it. بہت بہت شکریہ. علی شیخانی صاحب نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جتنا دو گے تو کبھی کسی چیز میں بھی کمی نہیں آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ علی شیخانی صاحب, آپ تشریف لائے. آپ کی فاؤنڈیشن کے لیے, شمیم شیخانی فاؤنڈیشن کے لیے بہت ساری ہماری گڈ وشز ہیں, اور اللہ اسی طرح سے آپ نیکی کے کام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرتے رہیں, تاکہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی فخر کا باعث بنتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. آغا عباس بھائی بہت بہت شکریہ. آپ کے نالج سے, خاص طور پہ طب نبی کی روشنی میں جو آپ ہمیں باتیں بتاتے ہیں, جو نسخے بتاتے ہیں, جو آپ کی حقائقیں ہوتی ہیں, جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں اتنی جامد ہوتی ہیں کہ ان کو سن کر نہ صرف یہ کہ روح کو بالدگی ملتی ہے بلکہ سماعتوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک دل کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں یہ بہت سچ ہے اور حق پر ہے. اور ارم صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ کو میں کہوں گی کہ خوبصورت باتوں کا ایک خزانہ ہیں آپ کے ذریعے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں تو بہت مستفید ہوتی ہیں آپ کی خوبصورت باتوں سے. بہت بہت شکریہ. ہماری یہ خوبصورت باتوں کا اور اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, مگر یہ میرے مہمان ابھی چلے جائیں گے, لیکن باران رحمت جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے.